کوشچن میرا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک سلوگن ہے کہ مار نہیں پیار، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ درست ہے یا مار نہیں پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، مار نہیں پیار والی بات تو بالکل ٹھیک ہے. یہ تو میں بالکل مانتا ہوں کہ مار نہیں پیار اسکول میں بالکل سزا نہیں ہونی چاہیے. بچے کو نہیں مارنا چاہیے. بچہ بے خوف اسکول آئے، بچہ خوش ہو کر اسکول آئے، اور بچہ جو ہے یہ سمجھے، جب پہلی کلاس کا بچہ یا کچی کلاس کا، نرسری کلاس کا بچہ ہمارے پاس اسکول میں آتا ہے تو پہلی دفعہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں اسکول پہلی دفعہ وہ جا رہا ہوتا ہے، نام اس نے سنا ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ جب وہ آئے اور اسکول میں جو ہے وہ مار پیٹ یا استاد کسی دوسرے بچے کو مار رہا ہے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ مار نہیں پیار، یعنی بچے کو مارنا نہیں چاہیے. نہیں، جب بچے کو ماریں گے ہی نہیں، اس کو مطلب پتہ ہوگا کہ مجھے سر نے کچھ نہیں کہنا، تو وہ کس طرح کام کریں گے؟ نہیں، میں وہ پھر پیار کے وہ تو نہیں پڑیں گے نا گھر جا کے نا. دیکھیں، میری بات سنیں، ضروری نہیں ہے کہ بچے کو پیٹا جائے یا اسے تشدد کا نشانہ بنایا جائے. میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارنا نہیں چاہیے بچے کو، مطلب پڑھانا چاہیے یا مارنا نہیں چاہیے. یہ بات جو گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس کو کہا ہے نا، وہ غلط کہا ہے. کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا اسکولوں کے باہر بڑے بڑے بینر لگا دیے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ پینافلیکس لگا دیے، جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر بچے کو کوئی استاد مارے گا تو اس نمبر پہ آپ فون کریں تو اس کو فوراً پولیس پکڑ لے جائے گی. یہ بات غلط تھی. اب یہ جو مار نہیں پیار والی بات جو تھی، اس کا جس طریقے سے یہاں اپلائی کیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ سارے بچے پڑھنے والے نہیں ہوتے، اور اس میں بہت سارے بچے اور یا پھر کچھ والدین میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیچر کو خواہ مخواہ بلیک میل کرتے ہیں. مثال کے طور پر استاد نے نہیں بھی مارا یا مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تو وہ استاد کے خلاف جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ فوراً ہی جا کر انہوں نے کہہ دی جی ہمارے بچے کو تو پیٹ دیا گیا ہے، ہمارے بچے کو تو یہ کر دیا ہے. تو پھر استاد کی تذلیل ہوتی ہے. اگر دیکھو، مار نہیں پیار والی بات اس طرح حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بڑے بڑے اشتہار لگا دیے جائیں کہ دیکھو جی کوئی بچے کو اگر ہاتھ لگایا تو اس کو پکڑ لیں، اس کو یہ کریں، وہ ہمیں بتائیں، ہم اس کے ساتھ یوں کر دیں گے، ہم اس کو گرفتار کر لیں گے. یہ بات غلط تھی. ہاں، یہاں تک ٹھیک تھا کہ ٹیچر کی بہت سارے ایسے طریقے ہیں. ٹیچرز کی ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹیچرز کے بہت سارے مطلب بی ایڈ ایم ایڈ کے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت سارے مطلب ریفریشر کورسز ہوتے ہیں. اس میں ٹیچر کو یہ بات جیسے ہمارے کورسز میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے ٹیچنگ کے حوالے سے، بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، یہ ایم ایڈ اور بی ایڈ کے کورسز اسی لیے کروایا جاتے ہیں. ہماری ورکشاپس اسی حوالے سے ہوتی ہیں. ہمارے بہت سارے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے. تو وہاں ٹیچر کو یہ بتا دینا کافی تھا کہ آپ نے بچوں کو پیار سے پڑھانا ہے، آپ نے بچوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنانا، آپ نے بہت زیادہ بچے کو سزا نہیں دینی. یہ ٹھیک تھا. تو پھر ٹیچر ہمارا کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بس وہ سازر ہے، وہ ایک بڑا ذمہ دار شخص ہے اور ایک اعلیٰ عہدے پہ کام کر رہا ہے. تو اتنا کافی تھا، اس کو آرام سے کہہ دیا جاتا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. تو باقی اسکول میں جب ٹیچر پڑھا رہا ہے تو پھر اس کو خواہ مخواہ پھر جو ہے نا ٹیچر کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے دوسرے لوگوں نے، پڑھنے والا کبھی بھی بچہ ایسا نہیں کرتا یا والدین ایسا نہیں کرتے اب بھی. تو وہ والے لوگ یا بچے جو خواہ مخواہ ٹیچر کو کسی وجہ سے، یا ان کے ذاتی پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے نا کہہ دیا جی آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا ہے، ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پھر ٹیچر سمجھتا ہے کہ یار بے شک میں نے نہیں مارا، پھر صاف ظاہر بات بڑھ جائے گی، تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ رہنے دیں، چھوڑیں. تو پھر اسی طرح جو ہے نا وہ ٹیچر کو بلیک میل کرتے ہیں. تو مطلب مارنی پیار والی بات میں نے کی ہے کہ مارنا نہیں چاہیے. تو اس طرح ٹیچر کو بھی اس طرح نہیں کہنا ٹیچر کو گورنمنٹ کا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسکولوں کے باہر بڑے بڑے بینر لگا دیں کہ جی دیکھو جی کسی نے بچے کو مارا. اب صفائی والی بات ہے، اب کہہ دیا جی کوئی بچہ صفائی کرتے ہوئے پایا گیا تو بس ٹیچر کو جو ہے نا لٹکا دیا جائے گا. تو یہ بات غلط ہے. اب دیکھیں، میں خود سمجھتا ہوں کہ کلاس روم کی صفائی خود بچے کو کرنی چاہیے. کلاس روم ہے اس کا، اس کی دیواریں ہیں، اس کی چھتیں ہیں، اس کے ڈیسک ہیں، میز کرسی، جو کچھ بھی کمرے میں ہے وہ بچے کو میں کہتا ہوں خود کرنا چاہیے. یہ سرکاری اسکول میں تو مالی وغیرہ ہوتے دیکھیں، نہیں یہ مالی ہوتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں، بہت بڑا اسکول ہے،
100 200 کنال یا 25 30 ایکڑ پہ، یا بہت بڑے گراؤنڈز ہیں، بڑا اسکول ہے، تو یہ میں نے نہیں کہا کہ آپ بچے سے سارا کام کروائیں، تو وہاں ہوتے ہیں درجہ 4 کے ملازمین ہیں، بہت سارے، مطلب وہ کریں بچے کے لیے، یہ نہیں کہا گیا کہ باہر کا بڑا کام وہ کریں، لیکن کمرے کی صفائی جو ایک کلاس روم ہے، تو کم از کم بچے کو ہم یہ بتا تو سکیں نا، یہ صفائی کی اہمیت کے بارے میں بتا سکیں کہ بچہ اپنے کمرے کی صفائی خود کرے، ڈیسک اپنے خود صاف کرے، کرسی صاف کرے، وہ جو ہے اپنے کمرے کو خود صاف کرے، تاکہ بچے کو احساس ہو۔ تو یہ بھی یہاں بھی یہ پھر وہی بات آ گئی کہ بچہ کمرے میں اپنی صفائی کر رہا ہے، اپنے کمرے کی صفائی تو بچے کو خود کرنی چاہیے۔ بے شک وہ لوگ ہیں، وہ اپنا باہر بہت سارے کام ہوتے ہیں ان کے کرنے والے، اس کمرے کے علاوہ بھی تو بہت بڑا اسکول ہوتا ہے، تو باہر کے کام وہ درجہ 4 کا بندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کم از کم کمرے کی صفائی تو بچے کو خود کرنی چاہیے۔ یہ یہاں بھی پھر ٹیچر کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بچہ اپنا کمرہ صاف کر رہا ہے، تو وہاں سے کسی نے بچوں بیچ میں بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو وہ ایک تصویر بنا لیتے ہیں، وہ تصویر بنا کے فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ پھر یہ دیکھا نہیں جاتا کہ بات کیا تھی، پھر وہاں سے پھر وہ ٹیچر کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ یعنی مطلب چیزیں جو ہیں ان کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔